اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو ڈیلے ٹیکٹکس، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سائفر کا جی جی دیکھیں میری بات میم ذرا رک جائے میم. اچھا میری بات سائفر کا میں یہ کہوں گی کہ 2 منٹ کا راستہ ہے فارن آفس سے پرائم منسٹر آفس تک. آج کا جو کیس تھا اس سائفر کو 1 گھنٹہ لگایا ہے پروسیکیوشن کے لائر نے. 1 گھنٹہ فارن آفس سے اس سائفر کو پرائم منسٹر دفتر پہنچانے میں. اب یہ سوچ لو انہوں نے اگر یہ سوچا ہوا ہے، اب یہ سوچیں کہ اگلے 6 تاریخیں تو یہ اس پہ لگا دیں گے کہ سائفر کا کاغذ وہاں سے چل کے پھر کدھر گیا. دیکھیں آج یہ سائفر کا میں پھر سے کہوں گی کہ جو ہمارے یہ جو عمران خان اور شاہ محمود پہ کیس کیا تھا رانا ثناء اللہ نے، یہ اللہ تعالیٰ اپنا پلان بناتا ہے نا. انہوں نے کیا سوچ کے کیا تھا؟ اصل میں پلان کیا نکلا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی وجہ سے یہ کیس کورٹ کے ڈاکیومنٹس میں چلا گیا. یہ کورٹس کے ڈاکیومنٹس میں اب چلا گیا. یہ ساروں کے لیے یہ کیس اسٹڈی ہوگا کہ ایک پرائم منسٹر اور ایک فارن منسٹر کو جیل میں ڈالا ہے. لیکن آج تو جو جسٹس میاں گل حسن تھے انہوں نے تک ایک بہت ضروری بات کی، کیونکہ جو سب کو ہمیں تو سمجھ آ رہی تھی، آج جج نے بھی کو بھی کہنا پڑا کہ یہ پرائم منسٹر جواب دہ ہے اپنے لوگوں کے جنہوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے. اگر وہی نہیں ان کو بتائے گا کہ تمہارے ووٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو کس سے بتانا تھا لوگوں کو؟ انہوں نے تو یہ اپنا جرم وہ بنا دیا ہے، یہ جو کیس نے آپ نے اس چیز کو جرم بنا دیا جس میں ایک پرائم منسٹر نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، کیونکہ حکمران اس ملک کے رول کی عوام ہے. اب عوام کو اگر پرائم منسٹر بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف، آپ کے ووٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو یہ کس کے کون ہے یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا قبضہ زیادہ مضبوط ہے اور جو عوام ہے وہ ان کا حق نہیں بنتا؟ یہ تو عوام کے خلاف سازش ہے جب آپ نے پرائم منسٹر کو ڈالا جیل کے اندر. یہ عوام کے خلاف سازش ہے کہ ان کے نمائندے کو آج جیل میں بٹھایا ہوا ہے. اور یہ ساروں کے لیے کیس اسٹڈی ہونا چاہیے. عوام کو بھی الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ایک فارن آفس کا ایک چھوٹا سا کاغذ جس پہ لکھا ہوا ہے آپ کا سائفر نہ گم جائے، ایک کاغذ نہ گم جائے. آپ سوچیں فارن آفس کے ماتحت تو عوام نہیں ہے نا، فارن آفس عوام کے ماتحت ہے. اور جو کس طرح ماتحت ہے؟ کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو الیکٹ کر کے عوام بھیجتی ہے اپنے نمائندوں کو کہ آپ ہمارے ملک کے فیصلے کرو. آج نظر آ رہا ہے کہ اسی پرائم منسٹر کو آپ نے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس نے اپنے عوام کی نمائندگی کی. آج پرائم منسٹر اس لیے جیل میں بیٹھا ہے کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کی نمائندگی کی. ہر ملک کی سیاست میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. امریکہ سپر پاور ہے. نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے. شیر افضل صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے ذرا ٹچ کیا ٹرمپ کے حوالے سے. تو اگر نومبر میں ٹرمپ صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان میں حالات آپ کو چینج؟ آپ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا آپ نے یہ سوال کیا ہے. آپ دیکھیں 24 کروڑ لوگوں کا غیرت مند ملک ہونا چاہیے جو اپنے فیصلے خود کر سکے. اور یہ کیوں ہمیں ضرورت ہے کسی کے نے آپ کے آ کے فیصلے کرنے؟ جس دن آپ اپنے لیے کھڑے ہو جائیں گے دنیا آپ کی عزت کرے گی. کوئی دنیا کی سپر پاور یہ نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے سازش آپ کے ملک کے ساتھ نہیں کی. سازش ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں، وہ تو اپنے ملک کے مفاد میں کام کریں گے ان کے نمائندے. ہم خود اپنے ملک میں سازش کرتے ہیں، اپنے ملک کا نقصان خود پہنچاتے ہیں. ٹرمپ کے آنے اور جانے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ تو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. اور مجھے نہیں پتا مربت نے کیا کہا ہے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. عمران خان اپنے ملک کی فکر کر رہے اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ باہر کون آتا ہے اور کون جاتا ہے. اور اگر مربت نے بات کی ہے تو یہ پھر اس نے غلط بات کی. مربت صاحب نے یہ کہا تھا کہ ابھی کیونکہ ٹرمپ صدر جو اگر بنیں گے تو بیچ میں جو 2 سے 3 منتھ ہوتے ہیں تو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، تو اس دوران پاکستان میں کچھ چینجز جو ہے وہ ممکن ہو سکتے ہیں. دیکھیں مجھے میرے خیال میں پھر جو شیر افضل مربت ہے میرے خیال میں فارن ریلیشن پی ٹی آئی کی کمیٹی کا ہیڈ ہوگا شاید. ہاں ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کام بنتا ہے. میرے تو ان کا کام ہی نہیں بنتا فارن پالیسی کے اوپر پہنچ جائیں. آپ اپنے ملک کی فکر کریں.
آپ شیر افضل مروت کو فکر کرنی چاہیے کہ جا کر لوگوں کے ریلیز کو کنڈکٹ کریں جو ان کا اسکل سیٹ ہے. اچھا میم گزشتہ روز اور عمران خان یہ بات نہیں کریں میڈم گے, یہ عمران خان یہ بات کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ نے کبھی سنا عمران خان کے منہ سے وہ کہتے ہوئے کہ امریکہ کی فارن پالیسی سے ہمیں کوئی لیکن فرق میڈم یہ پڑے ایک گا؟ حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سافٹ کارنر رکھتے ہیں پی ٹی ہمیں آئی میری بات سنیں, کسی کا کوئی سافٹ کارنر نہیں ہوتا, ان کے اپنے ملک کی پالیسیز ہیں, ہمیں اپنے ملک کی پالیسیز کی فکر کرنی میم چاہیے. گزشتہ روز آپ لوگوں کا دھرنا اسٹارٹ ہوا ہے جو سوامی انٹرچینج کے پاس ہے, آپ بھی اس کو وزٹ کر چکی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اب عملی طور پہ احتجاج کی شکل اختیار کر لینی چاہیے؟ دیکھیں یہ ہمارے زمان پاک کے عمران کے ساتھ سیکیورٹی, عمران خان کے ساتھ سیکیورٹی میں بھی تھے, اور ان بچوں نے اگر بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو ہم ان کا دل ہے عمران خان کے ساتھ, اور وہ تکلیف میں ہیں اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم اس کے ساتھ, ہم نے کہا اگر آپ بیٹھے ہو, انہوں نے ہمیں بھی بلایا کہ آپ آئیں, بالکل سپورٹ کریں گے, کیونکہ ہم بھی جا کے ایک دن بیٹھ جائیں گے باہر اگر ضرورت پڑے گی. اگر آج تو ہم کورٹ پہ امید رکھ رہے ہیں, عدالتوں پہ کہ انصاف دیں گے, ہم چپ کر کے آتے ہیں, سارا دن عدالتوں میں بیٹھتے ہیں کہ انصاف دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو ہم بھی جائیں گے سڑکوں کے اوپر. حامد رضا کے بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے جو وہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سارے مستعفی ہو جائے اور سڑکوں کے اوپر آ جائے اگر خان صاحب کو انصاف نہیں ملتا تو؟ حامد رضا نے یہ تو پولیٹیکل بات ہے نا, آپ ہمارے سے بات کریں, ہمارے بھائی کی بات کریں. تو عمران خان یا پی ٹی آئی مولانا